بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب عرض ہے فرام USA کیلیفورنیا کانکر. آپ کے سامنے پوسٹ لگا چکا ہوں. یہ ہے ہم ٹی وی کی اور ڈرامے کا نام ہے میری تنہائی. ایپیسوڈ 9 ابھی ریویو ہوتا ہے. اب غور سے سنیے، غور سے دیکھیے، غور سے سبسکرائب کیجیے، غور سے کامنٹ کیجیے، غور سے سارا کیجیے. وہ ایسا ہے کہ یہ تصویر تو خیر مریم کی ہے، یعنی اس کا نام ہے مریم. ڈرامے میں جو وہاں رہتی ہے، وہ جو بھگوڑا بھاگ کے آ گیا ہے پاکستان، اس کا باپ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ وہاں پہ جو رہتی ہے تو دھیرے 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 اس کی باتیں چلتی ہیں اس کے کزن سے، جس کا نام ہے کیزر. وہ لفٹ نہیں کراتی شروع میں تو، پھر آخر میں تو مطلب اتنا ہو جاتا ہے کہ ان کا محبت ہو جاتی ہے، لو ہو جاتی ہے. اس کے گھر میں آتی ہے، اس کے گھر کو دیکھتی ہے، اس کے گھر کو صاف کرتی ہے، اس کو ناشتہ دیتی ہے، بیمار ہوتا ہے تو دوائیاں دیتی ہے، ہر چیز کرتی ہے. یعنی یہ آپس میں بالکل پکی محبت ہو جاتی ہے ان کی، اور خوب خوشی سے رہتے ہیں. لیکن وہ اس کی منگیتر سے جب بات کرتا ہے تو بے دلی، اور کہتا بھی ہے اس کے دوستوں سے کہ میرا تو ماں باپ نے انہوں نے کیا ہے، میں انٹرسٹنگ نہیں ہے اس سے، تو کیا بات کروں. یعنی پہلے سے ہی وہ نہیں چاہتا. اب یہ اس نے مریم کے باپ کی طرح اس نے بھی شادی کرنے کا ارادہ کر لیا. اور یہ تو آلریڈی وہ ہے نا، وہ ادھر رہتی ہے. بہرحال جب یہ کام ہو گیا، اب اس کے بعد یہ اسٹوری شروع ہوتی ہے. غور سے سنیے. کیسر بہت کم اپنی منگیتر سے ساتھ بات کرتا ہے. وہ یعنی گرل فرینڈ اس کے ساتھ جو مریم کے ساتھ اس کے کمرے میں آتی ہے، بیٹھتی ہے، دوائیاں دیتی ہے، اور لاڑا لپا شاڑا ٹپا جو ہوتا ہے یعنی دوا. اس کے بعد یہ پاکستانی صرف شادی کرتے ہیں، یہ جو سوچتی ہے کہ اپنی جگہ پہ پکی کرتے ہیں. اب یہ کیا کر رہی ہے، اور یہ کیا کر رہی ہے، اتنا بولتی ہے تو اب پاکستانی کے ساتھ یہ کیا کر رہی ہے. اس کے بعد کیزر مریم کے لیے برتھ ڈے کی کیک لاتا ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنا برتھ ڈے نہیں بناتی ہوں. تو کیزر کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے برتھ ڈے بنا رہا ہوں، اور تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی، برتھ ڈے نہیں بناؤ گی. ناراض ہوتا ہے، تم میرا اپنا خیال کرتی ہو تو میں نہیں کر سکتا. اور اس طرح وہ راضی ہوتی ہے اور برتھ ڈے مناتے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے مریم اپنے کیزر کے گھر میں کمرے ہوتا ہے، ادھر جاتی ہے، بیٹھتی ہے. یہ بولتا ہے میں کافی بنا کے آتا ہوں. تو یہ کہتی ہے ٹھیک ہے، تم کافی لے کے آؤ، بعد میں کھانا. اس کے بعد جب وہ ڈرائنگ روم میں جاتی ہے تو کیزر کے ڈرائنگ روم میں تو وہاں یہ مریم کی دیکھتی ہے کہ وہاں تو تصویریں لگی ہوئی ہیں پرانی جو بھی ہیں، اور فریم کی ہوئی، اور یہ ساری دیکھ لیتی ہے. اس میں شاید اس کا باپ بھی ہوتا ہے، اور سمجھ جاتی ہے کہ یہ اسی فیملی کا بندہ ہے. اور پھر اس کا جو ہے دماغ چکرا جاتا ہے. اس کو فوٹو دیکھ کے اور اس کو بتاتی بغیر ہی وہ دوسرے دروازے سے چلی جاتی. وہ پریشان ہوتا ہے، کیا ہوا یار، کوئی کہا بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ کیا ہے، بغیر ہی چلی گئی. پھر اس کی ماں کو ٹیلی فون کرتا ہے، وہ بتاتی یہاں آ گئی اور کمرے میں بند کر لیا اس نے. کیا ہو گیا. اب وہ یہی کیا کر رہا ہے. اور کیزر کی تصویر جب ان کے فیملی کی دیکھتی ہے تو یہ اسی طرح ناراض ہوتی، وہ اندر روتی ہے خوب، دروازہ نہیں کھولتی ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر یہ آتا ہے، ٹیلی فون کرتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ دروازہ نہیں کھول رہا. پھر اس کے بعد اس کا باپ کا سوچتی ہے وہ پاکستان چلا گیا، اس طرح میری ماں کو چھوڑ کے گھر جا کر. تو اس طرح پھر وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ذہن پہ بوجھ ڈالتی ہے، سر دباتی ہے خود کا اپنا، اور اس کے بعد بے ہوش ہو جاتی ہے، کمرے میں ہی گر جاتی ہے. تو یہ اگلی قسط میں دکھایا جائے گا کہ ہوش کے بعد کیا کرتے ہیں. ان کا آپس میں کچھ بنتا ہے، کیونکہ وہ تو اب اس کا دیوانہ ہو گیا ہے، یہ بھی ہے. لیکن دیکھتے ہیں
کہانی کس موڑ جاتی ہے، 10ویں قسط میں بتایا جائے گا اس کو مناتا ہے یا اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے، جو بھی ہے شادی کرتا ہے، کیونکہ اب معاملہ بہت آگے بڑھ گیا۔ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا نیکسٹ ایپیسوڈ 10 نمبر، ضرور دیکھیے گا، اور ریویو جو میں کر رہا ہوں اس کو دیکھ کے کامنٹ ضرور کریے گا، اور میری طرف سے یہ ایپیسوڈ اگلے ایپیسوڈ کے لیے ضرور دیکھیے، اور خدا حافظ فرام کیلیفورنیا کانکر USA. Bye. See you later.